کم عمر نوکرانی سے پیاس بجھائی۔ میرا نام عامر ہے۔ میرے گھر میں میرے والد اور والدہ رہتے تھے۔ ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ سیٹل ہو چکی تھی۔ میری امی نے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی جو اچھی خاصی عمر کی تھی۔ وہ اپنی ساتھ اپنی ایک نواسی کو لاتی تھی جس کی عمر 15 سال تھی۔ اس ماسی کی بیٹی فوت ہو چکی تھی جس کے بعد اس کی نواسی کی پرورش کی ذمہ داری اس پر آن پڑی تھی۔ پھر کچھ ہی مہینوں میں وہ ماسی اور اس کی نواسی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی اور ہم نے ان دونوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ میں ویسے تو اچھا خاصا شریف لڑکا تھا۔ میرے والد ایک بزنس مین تھے اور ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی شہر جاتے رہتے تھے۔ میری امی کا گھر بھی دوسرے شہر میں تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابو کو اپنے بزنس کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ اسی شہر میں امی کا میکا بھی تھا۔ ابا امی کو بھی ساتھ لے گئے تاکہ وہ اپنے والدین اور بھائیوں سے ملاقات کر لیں۔ امی ابو کا یہ دورہ تقریباً 2 ہفتے تک کا تھا۔ مجھ سے بھی پوچھا گیا، مگر اگلے دن میرا یونیورسٹی میں ٹیسٹ تھا تو میں نے کہا آپ لوگ جائیں، میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ میری بات سن کر امی اور ابا راضی ہو گئے اور میں اپنے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ اگلی صبح کا وقت تھا۔ میں ناشتہ کر کے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا تو ماسی اور اس کی نواسی کام کرنے آ گئی۔ میں نے ماسی سے کہا امی اور ابا گئے ہیں دوسرے شہر، تم کو پتہ ہے جو کام کرنا ہے وہ سب کر لو، کوئی بتائے گا نہیں کہ کون سا کام کرو۔ تو مجھے اس نے کہا آپ بے فکر رہو عامر بیٹا، سب کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں سب سے پہلے کچن میں برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ ذرا دیر بعد ماسی کی نواسی جس کا نام زرینہ تھا وہ کام چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا، پھر ماسی سے پوچھا زرینہ کو کیا ہوا ہے؟ ماسی اس کو بخار ہے، ماسی نے جواب دیا۔ تو تم اس کو کام پر نہ لاتی اور بیمار ہو جائے گی، میں نے ہمدردی سے جواب دیا، جس کو سن کر زرینہ نے انہیں تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں اکیلے کیسے اتنا سارا کام کرتی؟ ابھی اور بھی تو گھروں میں جا کر کام کرنا ہے، ماسی نے جواب دیا۔ تم نے اس کو دوا دلائی؟ میں نے ماسی سے سوال کیا۔ نہیں، ابھی گھر جا کر دلاؤں گی، ماسی نے جواب دیا۔ گھر تو تم شام تک جاؤ گی نا؟ میں نے ماسی سے سوال پوچھا۔ جی شام تک ہی جانا ہوگا، ماسی نے جواب دیا۔ ایسا کرو تم اپنا کام کرو، میں زرینہ کو دوائی دلا کر لاتا ہوں، میں نے ماسی سے کہا۔ رہنے دے عامر صاحب، تکلیف نہ کرے، ماسی نے منع کرنے کے انداز میں کہا۔ تکلیف کیسی؟ تم لوگ ہماری اتنی خدمت کرتی ہو، ہمارا سارا گھر کا کام کرتی ہو، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے۔ بس تم اپنا کام کرو، میں اس کو ابھی دوائی دلا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے زرینہ کو کہا چلو میرے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ کلینک بند ہو جائے۔ زرینہ نے ماسی کی جانب دیکھا، ماسی نے اسے ہاں میں سر ہلایا اور زرینہ میرے ساتھ کار چلی گئی۔ کار میں بیٹھ کر میں نے زرینہ کی گردن پر ہاتھ لگایا اور کہا تم کو تو کافی بخار ہے، تم کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ زرینہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ذرا دیر بعد ہم دوا لے کر واپس آ چکے تھے۔ میں نے ماسی سے کہا ڈاکٹر نے اس کو مکمل آرام کرنے کو بولا ہے، تم اس کو گھر چھوڑ کر آنا۔ اپنے دوسرے کام پر صاحب کیسے چھوڑ سکتی ہوں، وہ تو کافی دور ہے، اس کو ہمت کر کے جانا ہوگا میرے ساتھ، ماسی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر آرام نہ کیا تو دوا اثر نہیں کرے گی، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، بہتر یہی ہے کہ زرینہ آرام کرنے دو، میں نے جواب دیا۔ ماسی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی صاحب میں اس کو گھر تو نہیں چھوڑ سکتی، دوسرے کام پر دیر ہو جائے گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں اس کو شام تک آپ کے گھر چھوڑ دوں، میں باجی سے بات کر لوں گی، ماسی نے درخواست کی۔ ایک دم میرے دماغ میں تصور بننے لگا۔ میں نے تھوڑا سوچا، پھر کہا باجی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی وہ 1 ہفتے بعد آئیں گے، تم اس کو چھوڑ دو، مگر شام میں ضرور واپس لے جانا، ہو سکتا ہے میں گھر سے باہر جاؤں تو یہ اکیلی کیسے رہے گی، میں نے خوشی کو دباتے ہوئے کہا۔ ہاں صاحب آپ فکر نہ کریں، میں شام میں آ کر اس کو لے جاؤں گی، ماسی نے بھی خوش ہو کر کہا۔ ہاں ذرا دیر بعد ماسی اپنا کام ختم کر کے چلی گئی اور میرے گھر والے زرینہ کو ایک چھوٹی بچی کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اتنی بالغ تھی بھی نہیں،
خیر ماسی کے جانے کے بعد میں ذہن میں منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح اپنی خواہش پوری کروں، مگر مجھے ڈر بھی تھا یہ شور مچا دے گی یا بعد میں کسی کو بتا دے گی۔ تم نے صبح سے کچھ کھایا ہے؟ میں نے زرینہ سے سوال کیا۔ جی تھوڑا سا کھایا تھا، زرینہ نے جواب دیا۔ تم یہاں نہ بیٹھو، یا تو صوفے پر لیٹ جاؤ یا پھر اندر جا کر بیڈ پر لیٹو، ایسے بیٹھی رہو گی تو آرام نہیں ملے گا، میں نے زرینہ کو کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی اور راستے میں لڑکھڑانے لگی تو میں نے بھاگ کر اس کو پکڑا اور سہارا دیا۔ تم تو کافی کمزور لگ رہی ہو، چلو میں تم کو لے کر بیڈ پر لٹاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اس کو پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لے گیا اور اس کو بیڈ پر لٹا دیا۔ پھر کچن میں جا کر اس کے لیے ایک سیب کاٹا اور دودھ گرم کر کے کمرے میں لے آیا۔ چلو یہ کھاؤ اور پھر دوا بھی لینی ہے، شام تک تم کو ٹھیک ہونا ہے، یہ کہتے ہوئے میں اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ جواب میں وہ بھی مسکرائی۔ وہ سیب کھانے لگی اور میں نے ٹی وی آن کیا۔ میں ایک کے بعد ایک چینل تبدیل کرتا رہا۔ میں نے چینل تبدیل کیا تو ایک نیوز چینل تھا جس پر نیوز آ رہی تھی کہ شہر کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہنگامے شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے زرینہ سے پوچھا کہ تمہاری نانی کس جگہ گئی ہے؟ اب کام پر۔ زرینہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ تو بس اپنی نانی کے ہمراہ ساتھ چلی جاتی تھی۔ خیر میں سوچنے لگا کہ ماسی کیسے آئے گی اور کیسے زرینہ کو لے کر جائے گی۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی بیل بجی۔ میں نے بھاگ کر فون اٹھایا تو دوسری طرف ماسی تھی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ تو اس نے جو ایریا بتایا وہ میرے گھر سے کافی دور تھا اور وہاں کے حالات خراب تھے۔ میں نے ماسی سے اس کا پروگرام پوچھا کہ وہ کس طرح آئے گی میرے گھر زرینہ کو لینے، تو اس نے جواب دیا، عامر بیٹا اس وقت تو گھر سے نکلنا جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ میں نے ماسی سے کہا اگر میرے گھر تک آ سکو تو آ جاؤ اور تم دونوں یہی رکو جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ ماسی نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ پوری کوشش کرے گی کہ زرینہ کو لینے آ جائے۔ میں نے کہا تم زرینہ کی فکر نہ کرو، وہ آرام سے ہے، اور پھر میں نے اس کی زرینہ سے فون پر بات کروا دی۔ وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ زرینہ اب پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد میں نے زرینہ کو دوا دے دی اور کہا تم سو جاؤ، تمہاری نانی آئے گی، تم کو لے جائے گی، اور یہ کہہ کر میں روم سے باہر نکل گیا۔ مجھے کل یونیورسٹی بھی جانا مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے دماغ میں پلان ہی کر رہا تھا کہ دوست کا فون آیا اور اس نے بتایا کہ کل یونیورسٹی بند ہے شہر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دعا کرنے لگا کہ ماسی نہ آ سکے تو میں زرینہ کے ساتھ اپنی رات رنگین کر لوں۔ میں نے ٹی وی لانچ والا ٹی وی آن کیا تو پتہ چلا شہر کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں اور شہر میں کرفیو لگ گیا ہے۔ میں بہت خوش تھا تو میں نے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور کہا زرینہ کو جا کر دیکھوں اس کی طبیعت کیسی ہے۔ اب زرینہ کا بخار اتر چکا تھا۔ زرینہ مجھے پسند کرتی تھی، مجھے وہ بتاتی نہیں تھی۔ اس رات میں نے اسے کیلا پا کر اسے گلے میں باہیں ڈال دی اور مجھے کہنے لگی میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں زرینہ کو اپنے ہونٹوں سے مزہ دینے لگا۔ زرینہ بہت مدہوش ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی منہ سے آوازیں نکال رہی تھی۔ میں نے تقریباً 15 منٹ زرینہ کے اوپر لگائے اور اپنا پانی باہر نکال دیا تاکہ وہ حاملہ نہ ہو جائے، کیونکہ ابھی تک وہ بالکل کنواری اور کمسن تھی۔